آیت کریمہ کے اندر ایک اور اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت کی خرابی کو بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو باپ کے فوت ہونے کے بعد ستیلی ماں سے بیٹا شادی کر لیتا، یا دادا نانا فوت ہو جاتا تو ستیلی دادی نانی سے شادی کر لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو ہوا وہ سو ہو گیا، اب اس طرح نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ برا ہی راستہ ہے۔ یہ کس طرح کہ اسی چیز کو والد بھی استعمال کر رہا ہے اور اسی کو بیٹا بھی استعمال کر رہا ہے، دادا بھی استعمال کر رہا ہے، پوتا بھی استعمال کر رہا ہے، یہ بہت ہی بڑی بے حیائی کی بات ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچو۔ اللہ رب العزت یہ ان چیزوں کے آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم ان عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، کپڑا ڈال کر وارث بن جاؤ، کہ جس طرح میں اس مرنے والے کے مال کا وارث ہوں اس طرح اس عورت کا بھی کیا ہوں، وارث ہوں، اس طرح تم وارث بننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا، اور مت ان کو روکے رکھو دوسری جگہ نکاح کرنے سے، دوسری جگہ نکاح کرنے سے بھی ان کو مت روکے رکھو۔ مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر جوانی کے اندر بیوہ ہو جاتی ہے یا اسے طلاق ہو جاتی ہے تو شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ وہ دوسری جگہ کیا کر لے، شادی کر لے، اس لیے تاکہ خرابیوں سے بچت ہو جائے۔ ہاں بسا اوقات ایسی نیک سیرت عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی خاطر دوسری جگہ شادی نہیں کرتی کہ تاکہ بچوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اچھا نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اگر کوئی اس طرح عورت کرتی ہے اور اپنی عزت و عفت کا خیال کرتی ہے، یہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، اسی لیے بھی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تعضلوهن، اور ان کو مت روکے رکھو، لتذهبوا ببعض، کہ اس وجہ سے کہ لے لو ان سے بعض وہ چیزیں ما آتیتموهن جو تم نے ان کو دے رکھی ہیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ لے آئیں یا وہ کر لیں کھلی بے حیائی، کھلی بے حیائی کریں، پھر ان کو روکے رکھو۔ لیکن یہ حکم کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اب روکے نہیں رکھنا، بلکہ اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کرو اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو کوڑے مارو۔ وعاشروهن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ فإن كرهتموهن، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فعسى أن تكرهوا شيئا، اور پس قریب ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو جس چیز کو، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اور اللہ بنا دے، اللہ تعالیٰ بنا دے اس میں بہت ساری خیریں، اللہ رکھ دے ان کے اندر بہت ساری خیریں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ ہی بہتر کرنے والے ہیں۔ وإن أردتم استبدالا، اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم احداہن قنطارا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو کافی مال، فلا تأخذوه منه شیئا، پس نہ لو ان میں سے کچھ بھی، اتأخذونہ، کیسے تم لو گے، بہتانا و اثما مبینا، بہتان باندھ کر اور صریح گناہ کی شکل میں، وکیف تأخذونہ، پس کیسے لے سکتے ہو ان سے وہ مال، وقد افضى بعضكم الى بعض، تحقیق پہنچ چکے تمہارے بعض کو، یعنی تم نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی، اس سے تمتع حاصل کیا، اب اس سے کس طرح تم یہ مال یعنی مہر اور خلا لوگے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد، ایجاب و قبول کیا کہ مجھے قبول ہے، اور شوہر نے کہا مجھے قبول ہے، جب قبول ہو گیا تو اب بھی قبول ہے، ابھی سارا کیا ہے، قبول ہونا چاہیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو جاہلیت میں گزر گیا وہ تو معاف ہے، لیکن اب ایسا نہیں کرنا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔